السلام علیکم ایوری ون. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں معاشرتی گروہ یا سوشل گروپ کس کو کہتے ہیں. گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد کا مجموعہ جو کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی نہ کسی ٹاپک کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی سماجی مقصد ہو سکتا ہے, کوئی اکنامک آپ کا پرپس ہو سکتا ہے جس کے تحت آپ اکٹھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, جاب پلیسز پہ جاتے ہیں, یا کبھی سفر کرتے ہیں, بس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح سے گلی میں ہوتے ہیں یا فیملی میں جو ہے, ہم روزمرہ زندگی میں گروہ بناتے ہیں. کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں, اور کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو بنتے اور پھر ٹوٹتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ اسکول گوئنگ تھے تو اس وقت پرائمری کے جو آپ کے دوست تھے یا وہ جو گروپ تھا آپ کے فرینڈس کا, وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہوگا شاید. اور آج آپ اگر کالجز میں ہوں یا یونیورسٹی لیول پہ ہیں یا آپ جاب پلیس پہ ہیں یا آپ کی میرٹل لائف شروع ہو چکی ہے, تو نئے ریلیشنز آتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, نئے گروپس بنتے رہتے ہیں. سو ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ گروہ پہ ہی ہے. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے درمیان ایک خاص قسم کا تفاعل ہوتا ہے. اس کا دورانیہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی خاص مقصد کے لیے, کسی خاص پرپس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. سم ٹائمز یہ پرپس بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پرپس پورا ہوتا ہے اور پھر گروپس ٹوٹ جاتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ طویل دورانیے کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی فیملی ہے, آپ کی جس میں ماں باپ, بہن بھائی اور باقی ریلیٹیوز جو ہیں, ان کے ساتھ جو آپ کے تعلق ہیں یا وہ جو گروپ ہے وہ اتنے جلدی نہیں ٹوٹتا. اور اس کے برعکس آپ نے جو پرائمری اسکول میں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اسکولنگ کی تھی, آج جب آپ سیکنڈری میں جاتی ہیں یا آپ جاب پلیس پہ جاتی ہیں یا آپ شادی کے بعد کہیں اور جاتی ہیں, تو یہ آپ کی جو گروپنگ ہے, یہ لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. سو ڈفرینٹ تھیوریسٹ ہیں, ڈفرینٹ مفکر ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ڈیفینیشنز دی ہیں. بک کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بوگارڈس کی ڈیفینیشن ہے, گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں جن کی توجہ کوئی مشترک چیز ہو. وہی بات, کوئی کامن پرپس ہوگا, کسی خاص مقصد کے لیے ہوں گے. لائک جیسے اگر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے تو دو چار لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کو پش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی سماجی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کوئی معاشی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ تفاعل کرنا, کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے ضرور ہوتا ہے جس کے تحت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اکٹھے جب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتے ہیں, کیونکہ سماج یا سوشل لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے, لوگوں کا مجموعہ, اور وہ ایسے لوگوں کا مجموعہ جو ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں. تو اس زندگی کو ہم ایک سماجی زندگی بولتے ہیں. تو اسی طرح سے ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں, چاہے ان کی ہمدردیاں مشترکہ ہوں یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تفاعل کس نوعیت کا ہے, تعاون کا ہے یا تصادم کا ہے. سو یعنی ہم یہ کہیں گے ان شارٹ کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں, تفاعل ہوتا ہے, کوئی کام ہوتا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے, یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کیا جاتا ہے, تو اس کو کیا بولا جاتا ہے, سوشل گروپ کہا جاتا ہے. سو جب ہم نے اوپر ڈیفینیشنز دیکھی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو آئے روز ہمارے گروپ بن رہے ہیں, اور بنیادی طور پہ جو معاشرہ ہے وہ انہی گروہوں کا مجموعہ ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, گروپس بناتے ہیں, سماجی زندگی شروع ہوتی ہے, اور پھر جا کے ایک معاشرے کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے. مثال آپ کی بک میں بہت ساری دی ہیں, جیسے خاندان کے افراد آپس میں مل کے ایک گروہ بناتے ہیں. ڈاکٹر اور مریض جب آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو وہی شرط ہو جاتی ہے دو. تو دو یا دو سے زیادہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ گروپ کہلائے گا. اسی طرح سے ٹیچر کلاس میں پڑھاتے ہیں, یا انٹرنیٹ پہ ہم جو چیٹ کرتے ہیں دوستوں کی آپس میں ہوتی ہے, یا کبھی کوئی تقریر ہوتی ہے, کوئی جلسہ ہوتا ہے, ڈرامے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن ہوتی ہے, اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں, تھیٹر ہوتے ہیں, سرکس ہوتے ہیں, میلے ہوتے ہیں, پارکس میں آپ جاتے ہیں. الغرض ہر وہ جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, شرط دو یا دو سے زیادہ, یعنی سنگل پرسن نہیں. جب دو لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ گروہ بن جاتا ہے. وہ وہاں جا کر گروہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں اکٹھے تو ہوتے ہیں لیکن وہ گروہ نہیں کہلاتا. مثال کے طور پہ اب آپ ریل گاڑی میں بیٹھ تو گئے ہیں, اب ایک ریل جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے, اس میں کئی ڈبے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ہزاروں مسافر ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہوائی جہاز ہو گیا, یا آپ ایک پلیٹ فارم پہ ٹھہرے ہیں, یا آپ کسی میلے میں ٹھہرے ہیں. اب وہاں پر لوگ تو سب ہیں, گروہ تب جا کے پورا ہوگا کہ جب گروہ بنانے کی ڈیفینیشن پوری ہوگی, دو یا دو سے زیادہ افراد, اور پھر ان میں تفاعل قائم ہو. تفاعل کسی بھی صورت کا ہو سکتا ہے, وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے, وہ سمبلز کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے, وہ وربلی بھی آپ کا تفاعل ہو سکتا ہے.
اسی طرح سے اب وہ لوگ جو اس گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم سب کے ساتھ تو بات چیت نہیں کر رہے. ہاں میکسیمم وہ لوگ جو ہمارے ڈبے میں بیٹھے ہیں یا ہماری سیٹ کے ساتھ والی سیٹ ہے ان کی یا کسی بھی ضرورت کے تحت ہمیں ان سے کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو تب جا کے ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا بولا جاتا ہے گروہ بولا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ جگہیں یا وہ لوگ جہاں باقی ہے تو بہت بڑی گیدرنگ لیکن وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تو وہ آپس میں کیا ہوگا گروہ نہیں کہلائے گا. اسی طرح سے گروہ کی جب ہم ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو گروہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین سماجی تفاعل کی حالت. تفاعل اور دو افراد یہ دو شرائط آ رہی ہیں ہماری اس کی ڈیفینیشن میں. اگر ہم اس ڈیفینیشنز کو دیکھیں اس کے مطابق ہمارے پاس گروہ کے 3 لوازمات یا بیسک ایلیمنٹس ہیں جو اس کو مکمل کرتے ہیں. پہلی بات دو یا دو سے زیادہ افراد کا ہونا. دوسری بات ان کے درمیان کوئی تفاعل کوئی تعلق چاہے وہ دشمنی ہے وہ محبت ہے ہمدردی ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہ اکٹھے ہوں گے اور پھر ان کے درمیان آپس میں کیا ہوگا تفاعل بھی تعلق بھی پایا جائے گا. اس سے ظاہر ہوتا ہے ہم روزمرہ زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی خوشیاں شیئر کرنے کے لیے یا اپنے دکھ بانٹنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے وہ ہمارا گروہ کہلائے گا. اگر ہم سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو گروہ جو ہے نا ایک ڈیفینیشن کے مطابق تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن خصوصیات میں فرق ہے. مثال کے طور پہ اب ایک گروپ ہے آپ کا جس میں آپ کے تعلقات بہت سٹرونگ ہیں. اس کے برعکس کچھ ایسے گروپ ہیں جہاں پر آپ کے تعلقات بہت سطحی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ذاتی معاملات آپ کے ذاتی نام آپ کے راز جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائی تو جانتے ہوں گے لیکن کلاس کی ہر لڑکی یا ہر لڑکا نہیں جانتے ہوں گے. اسی طرح سے جاب پلیس پہ ہر شخص کے ساتھ آپ اپنی فیملی میٹرز کو ڈسکس نہیں کرتے آپ اپنے کلوز ریلیشنز کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہیں رکن کی بنیادوں پر کہ آپ اس کے رکن ہیں یا نہیں ہیں. کہیں آپ اس کے ممبر تو ہوتے ہیں لیکن جو ممبرشپ ہوتی ہے اس کے جو ویز ہوتی ہیں وہ پراپر ایک فارمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رسمی گروہ بن جاتا ہے. اور کہیں آپ یہ ممبرشپ انفارمل طریقے سے حاصل کرتے ہو آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے یا اس گروپ میں رہنے کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے تو وہ غیر رسمی گروہ بن جاتے ہیں. ان بنیادوں پر گروہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور فردر ان کی سب ٹائپس دی گئی ہیں. سب سے پہلا اسکیچ میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا پہلا جو گروہ ہے وہ تعلق کی نوعیت اور گہرائی کی بنیادوں پہ ہیں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ فیملی کے ساتھ تو راز و نیاز کرتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ شیئرنگ کرتے ہیں لیکن جو فیملی سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں یا ہمسائے ہوتے ہیں یا آپ یہ سمجھیں کہ جاب پلیس کے لوگ ہوتے ہیں یا اسکول لیول پہ کالج لیول پہ یا جہاں پہ بھی آپ کسی کلب میں بھی جاتے ہیں کھیلنے کے لیے کسی یونین کے آپ ممبر ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے ذاتی معاملات جو ہیں گھر کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس نہیں کرتے یا ان سے شیئرنگ نہیں کرتے. تو یہ تعلقات جو ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں. ان تعلقات کی بنیادوں پہ گروہ کی 2 اقسام دی گئیں. پہلی ابتدائی جس میں آپ کو پرائمری گروپ کہا جاتا ہے جس میں آپ کے پیرنٹس ہیں گھر والے ہیں بہن بھائی میاں بیوی بچے اور یہ سارے اس میں انکلیوڈ ہیں. دوسرا آ جاتا ہے سیکنڈری جس میں پھر تعلقات نسبتاً سطحی ہوں گے آپ بہت زیادہ کلوز ریلیشنز نہیں ہوں گے شیئرنگ زیادہ نہیں کریں گے. ہم اس کو آگے انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ رکنیت کی بنیادوں پہ ہے. رکنیت نام سے ظاہر ہے رکن ہونا ممبرشپ ہونا. ایک وہ گروپ ہے جس کے آپ ممبر ہیں آئی ایم دا پارٹ آف دا گروپ اور ایک اور وہ گروپ وہ بھی تو گروپ ہی ہے نا جس کی میں ممبر نہیں ہوں. مثال کے طور پہ اگر میں کالج میں جاب کرتی ہوں میں وہاں پڑھاتی ہوں وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں یا وہاں کے ٹیچر ہیں یا وہاں کا اسٹاف جو ہے وہ میرا ایک گروپ ہے اور میں اس کی ممبر ہوں بیکاز آئی ایم پوسٹڈ ہیئر. اس کے برعکس جو ہے جو دوسرا کالج ہوگا جس کی میں ممبر نہیں ہوں جس کی میں امپلائی نہیں ہوں یا آپ اگر اپنے لیول کو دیکھیں آپ اگر ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی جاب پلیس میں آپ کام کرتے ہیں آپ کی اس میں ممبرشپ ہے تو آپ کا وہ رکنیتی گروہ کہلائے گا. اس کے برعکس وہ گروہ جس میں آپ ممبر نہیں ہیں وہ آپ کا غیر رکنیتی ہوگا. اس کی ڈیٹیل ہم خصوصیات بہت آگے جا کے پڑھتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ ہے وہ شناخت یا خاصیت کی بنیاد پر ہیں. ہماری ریپریزنٹیشن کس سے ہوتی ہے. کچھ لوگ یا کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری شناخت بنتے ہیں. ریفرنس گروپ بھی ان کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے. اس کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ داخلی گروہ یا خارجی گروہ جس کی میں ممبر ہوں اور جس کے نام سے میرا نام جڑا ہوا ہے وہ میرے لیے داخلی ہوگا اور جن کی میرے لیے فیلنگز نہیں ہیں وہی والی میں کہتی ہوں وہ ان کا ان کے اس طرح کی جب ورڈنگ آپ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خارجی گروہ ہو جاتے ہیں جس کے آپ ممبر نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے اس سے آپ کی شناخت بھی نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جی فلاں
فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور یہ اس سے جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے داخلی ہوگا، اور جس سے آپ بلانگ نہیں کرتے وہ آپ کے لیے خارجی بن جائے گا۔ فورتھ ون پہ ہے وہ قواعد اور ضوابط کی بنیادوں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز۔ رولز اینڈ ریگولیشنز کس لیول پہ؟ ممبرشپ حاصل کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز، ممبرشپ حاصل کرنے کے بعد اس گروپ میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے اگر آپ ممبرشپ خارج کرنا چاہتے ہو، اس گروپ سے باہر نکلنا چاہتے ہو، تو اس کے بھی کچھ رسمی طور طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سیاسی پارٹیز کی اگزامپل لے لیں، وہاں پراپر جب ممبرشپ ہوتی ہے انہوں نے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کا منشور ہوتا ہے، اس کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ ایک پارٹی چھوڑتے ہیں تو پراپر وے سے آپ آفیشلی بتاتے ہیں کہ جی میرا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کی اگر آپ ایک ادارے کی بات کریں، آپ کہیں ایڈمیشن لیتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ ایک پرفارما فیل کرتے ہیں، ایڈمیشن فارم فیل کرتے ہیں، یا جاب پلیس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بھی آپ ایک ایگریمنٹ فیل کرتے ہو کہ جی میں یہ کروں گا اور میں نے اس جاب کے دوران کہیں اور نہیں جاب کرنی، یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ میٹر کرتی ہیں، ویری کرتی ہیں آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن۔ تو جو ادارے یا وہ گروہ جس کی ممبرشپ لینے سے پہلے آپ نے کچھ اصول اور ضوابط طے کیے، ان کو فالو کرنا ہے، آپ اس کے پابند ہیں، اور آپ اس سے ایگزٹ کرنا چاہیں گے تو بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ہی ہوگا، تو وہ آپ کے کون سے ہوتے ہیں؟ رسمی گروہ کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے گروہ ہوتے ہیں جس کی انٹری اور ایگزٹ جو ہوتی ہے یا اس میں رہنے کے بھی کچھ اصول نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ گلی میں بچے ٹھہرے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ جا کے اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے تو آپ اس میں چلے گئے، لڑائی کی صلح کروا رہے ہیں، یا لڑائی بڑھوا دی آپ نے، واٹس ایور، مطلب آپ اس کی انٹری سے پہلے کوئی پرفارما فیل نہیں کر رہے، کوئی اجازت نامہ نہیں لے رہے، باہر جانے سے کے لیے بھی کوئی پرفارما کوئی پرمیشن نہیں ہے، وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو کوئی طے نہیں ہے کہ جی آپ نے صلح کروانی ہے یا آپ نے لڑائی بڑھانی ہے، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ غیر رسمی نوعیت کے گروپ ہوتے ہیں۔ ان تمام گروپس کو ون بائی ون ہم انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے اور ان کی کریکٹرسٹکس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔